امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے 3 شکوے کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے فرمائیں گے میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، تو میری بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بندہ حیران ہوگا، کہے گا اے پروردگار قال یا ربی کیف اعوذک وانت رب العالمین، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار آپ رب العالمین ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ کی بیمار پرسی میں کیسے کرتا، آپ کی عیادت کے لیے میں کیسے آتا، آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں، ہر بیماری سے پاک ہیں، آپ رب العالمین ہیں، میں آپ کی عیادت کے لیے کیسے آتا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے کیا تو نہیں جانتا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اگر تو میرے بندے کی عیادت کے لیے جاتا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا، پروردگار عالم فرمائیں گے تو مجھے بھی وہیں پہ پا لیتا، میں تجھے وہیں پہ مل جاتا۔ پروردگار عالم نے شکوہ کیا، پروردگار عالم شکوہ کریں گے اے میرے بندے تو میرے بندے کی عیادت کے لیے کیوں نہیں گیا، تو اس کی بیمار پرسی کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اگر تو بیمار پرسی کے لیے جاتا، اگر تو عیادت کے لیے جاتا، میں تجھے وہیں پہ مل جاتا، تو مجھے وہاں پا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندے سے دوسرا شکوہ پھر کریں گے، فرمائیں گے یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانے کے لیے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ پھر کہے گا انسان قال یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، میں آپ کو کیسے کھانا پیش کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، ساری کائنات کو رزق آپ کی طرف سے ملتا ہے، سب کو رزق آپ عطا کرنے والے۔ اور قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والی مخلوق ہو یا سمندر میں رہنے والی مخلوق ہو، ہر مخلوق کو رزق دینے والی ذات اکیلی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے کیا تو نہیں جانتا فلاں نے تجھ سے کھانے کے لیے مانگا، میرے بندے نے کھانے کے لیے تجھ سے مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا۔ فرمائیں گے اگر تو اسے کھانا دے دیتا فَلَوَجَدْتُ ذَلِكَ عِنْدِي، آج میں اس کا بدلہ تجھے یہاں عطا کر دیتا۔ یہ 3 شکوے ہیں اللہ کے بندے سے۔ پہلا کیا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ حالانکہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، لیکن پھر بھی فرمائیں گے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اور بندہ بڑا حیران ہوگا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو گئے یا میں کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو تو مجھے بھی وہیں پہ پا لیتا۔
شکوہ کیا ہے کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اب بندہ کیا کہے گا؟ یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، ساری دنیا کو آپ کھلاتے ہیں، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ اس نے تجھ سے مانگا تھا کھانے کے لیے، حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا، بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. فرمائیں گے اگر تو کھلا دیتا فوجدت ذالک عندی، تو آج اس کا ثواب میں تجھے عطا کر دیتا، اس کا ثواب میری طرف سے تجھے مل کر رہتا. ایک شکوہ یہ کر لیا ہے میرے بندے تو عیادت کے لیے کیوں نہیں گیا. دوسرا شکوہ پروردگار عالم فرمائیں گے تو نے میرے بندے کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلاتا اس کی طرف سے میں تجھے بدلہ عطا کرتا، اس کی طرف سے میں تجھے انعام عطا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار عالم تیسرا شکوہ اپنے بندے سے پھر کریں گے، فرمائیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کے بیٹے میں نے پینے کے لیے تجھ سے پانی مانگا، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، پینے کے لیے تو نے مجھے پانی نہیں دیا. وہ انسان پھر حیران ہوگا، کہے گا قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ کے سامنے پانی لے کے کیسے حاضر ہوتا جبکہ آپ رب العالمین ہیں، ساری کائنات کو کھلانے والے بھی آپ ہیں، ساری کائنات کو پلانے والے بھی آپ ہیں، رزق بھی آپ کی طرف سے ملنے والا، پانی بھی آپ کی طرف سے ملنے والا. اے میرے پروردگار کیف اسقیک، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، میں پانی کیسے پیش کرتا. پروردگار عالم فرمائیں گے اے میرے بندے کیا تو نہیں جانتا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے اپنی پیاس میں تجھ سے پانی مانگا، فرمایا تو نے پانی نہیں پلایا. اگر تو میرے بندے کو پانی پلاتا اس کی تو پیاس کو بجھا دیتا، لوجدت ذالک عندی، اللہ پاک فرمائیں گے تو میرے بندے کی پیاس بجھاتا، آج اس کا بدلہ میں تجھے عطا کر دیتا. لوجدت ذالک عندی، میں اس کا بدلہ تجھے دیتا، میرے پاس سے اس کا بدلہ پا لیتا. یہ اللہ تین شکوے کرے گا بندے سے جس کے اندر یہ کوتاہی ہوگی. میرے اندر کوتاہی ہے ان تین کاموں میں تو مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ میں سے کسی میں کوتاہی ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا. جس کے اندر بھی یہ کوتاہیاں رہی اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا. پہلا سوال کیا کہ مریض کی عیادت. اچھا یہاں ایک باریک سی بات یاد رکھیے، تین باتیں کہی ہیں، مریض کی عیادت، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اور تینوں کے بدلے میں کیا کہا؟ فرمایا مریض کی عیادت کے لیے جاتا تو تم مجھے بھی وہاں پا لیتا، تو مجھے وہاں پا لیتا. یہ جملہ یاد رکھیے، تو مجھے وہاں پا لیتا. کھانے کی باری آئی، فرمایا اگر تو کھانا کھلاتا اس کے بدلے میں تجھے کھانا کھلاتا، اگر تو اس کو پانی پلاتا اس کے بدلے میں تجھے پانی پلاتا. تین باتیں ہیں. پہلی بات کے بدلے میں کہا کہ تو مجھے وہاں پا لیتا. دوسری چیز، دو چیزوں کے بارے میں کہا کہ اس کا بدلہ تو مجھ سے پا لیتا. اس لیے محدثین نے کہا کہ عیادت ان تینوں کاموں میں سب سے بڑی عبادت ہے. عیادت کے بدلے میں اللہ فرما رہے، یہ نہیں کہا کہ اس کا بدلہ مجھ سے پا لیتا، میں اس کا بدلہ دیتا، میں اس کا اجر دیتا، میں اس کا ثواب دیتا، بلکہ عیادت کے بدلے میں فرمایا میرے بندے اگر تو عیادت کے لیے جاتا تو تم مجھے ہی پا لیتا. اور جانتے ہو جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ ہی مل گیا، جسے اللہ مل گیا اسے بولو بھائی اسے سب کچھ ہی مل گیا. ایک بادشاہ کی ایک باندی تھی، مجھے یہاں ایک چھوٹی سی حکایت یاد ہے، مختصر، میں اپنا مضمون پورا کروں گا، میں چھوٹی سی حکایت. بادشاہ نے اس کو اپنا بڑا قریب کیا ہوا تھا. باقی خادموں نے اعتراض کیا جی آپ اس کو بہت محبت دیتے یا آپ اس کو بڑا اپنا قرب دیتے، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا یہ بڑی عقل مند ہے، اور جو جتنا عقل مند ہو وہ بادشاہ کے قریب ہوتا ہے.
حاجی کیسے عقل مند ہے، ہم نے تو نہیں دیکھی اس کی عقل مندی، اور میں چلو میں اس کی تمہیں دکھاؤں عقل مندی کیا ہے۔ دربار اس کا بھرا پڑا تھا، اس نے سب کو بلایا اور فرمایا کہ آج جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، جس نے جو جو لینا ہے وہ کہے اس کو ملتا جائے گا، میرے خزانے کھلے آ۔ کسی نے سونا مانگا، کسی نے چاندی مانگا، کوئی ہار مانگا، جو جس کی ضرورت تھی یا جو چاہتی مانگتے رہے ملتا رہا۔ یہ باندھی آرام سے کھڑی ہوئی، کچھ بھی نہیں مانگ رہی۔ جب سب نے مانگ لیا تو بادشاہ نے کہا انہوں نے سب نے لے لیا، تو نے نہیں لیا کچھ بھی۔ اس نے کہا کہ میں جو مانگوں گی مجھے بھی ملے گا۔ کہا جی ان کو مل رہا ہے تو تجھے بھی ملے گا۔ وہ اپنی جگہ سے چلی، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ آپ نے کہا جو مانگو گے جو لوگے، جس پہ ہاتھ رکھ دو گے وہ ملے گا، پر میں نے آپ پر ہی ہاتھ رکھ دیا، مجھے آپ ہی چاہیے بس۔ اب بادشاہ نے کہا دیکھا اس کی عقل، تم نے جو لیا ہے وہ تمہیں مل گیا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے مجھ ہی کو لے لیا تو جس کا بادشاہ ہو گیا سارا کچھ اسی کا ہو گیا، اور جس کے پاس بادشاہ ہے سارا کچھ ہے ہی اسی کا ہے۔ یہ سارے خزانے مال دولت اس نے مجھ کو لے لیا تو سارا کچھ اس نے پا لیا۔ اور بھئی جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ ہی مل گیا ہے، وہ سب کا مالک ہی اللہ ہے، سب کو دیتا ہی اللہ ہے۔ اور اللہ پاک جسے کہتے کہ میں تیرا ہو گیا، اسے اور کیا چاہیے؟ تو مریض کی عیادت کے بدلے میں اللہ پاک فرماتے اگر تو مریض کے عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے ہی پا لیتا۔ یہ نہیں کہا میں تجھے اس کا اجر دیتا، یہ نہیں کہا میں تجھے ثواب دیتا، حالانکہ کھانے کے بدلے میں کیا کہا؟ میں اس کا بدلے تجھے کھانا کھلاتا، تو پیاسے کو پانی پلاتا، اس کے بدلے میں تجھے پانی پلاتا۔ لیکن مریض کے بدلے میں فرمایا عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے ہی وہاں پا لیتا، میں خود ہی وہاں تجھے مل جاتا۔ اس لیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے حقوق میں ایک حق یہ ہے وعیادت المریضی، وعیادت المریضی، اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار کرسی کے لیے جانا، اس کی عیادت کے لیے جانا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی اگر کسی صحابی کے بارے میں پتہ چل جاتا، کسی وفادار صحابی کے بارے میں علم ہو جاتا میرا صحابی بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی خود تشریف لے جاتے، بلکہ کئی کلومیٹر کا سفر کرتے، کئی میل کا سفر کر کے عیادت کے لیے جاتے، بیمار کرسی کے لیے جاتے اور انہیں دعائیں عطا فرمایا کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، اپنی صحابی کی عیادت کے لیے آئے، اپنے صحابی کی مزاج کرسی کے لیے آئے، ان کو دعائیں دینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد کیا حال ہے، اے سعد کیا حال ہے؟ کیا کہنا اس بیمار کا جس کا حال تاجدار مدینہ پوچھے؟ کیا کہنا ہے اس بیمار کا؟ ان ہم جیسے صحت مندوں سے وہ بیمار ہزار گنا زیادہ بہتر ہے، جن کا حال پوچھنے کے لیے اللہ کا نبی چل کے جائے، عیادت کرنے کے لیے تاجدار مدینہ خود تشریف لے جائے، آپ خود تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا سعد اے میرے صحابی میں تیری عیادت کے لیے آیا، میں تیری بیمار کرسی کے لیے آیا، بتا تجھے کیا ہوا ہے، تیری حالت کیسی ہے؟ انہوں نے اپنے بارے میں حضور کو بتایا، آقا مجھے یہ تکلیف ہے۔ آپ نے زبان نبوت سے فرمایا اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دعا نہیں دی، دو مرتبہ دعا نہیں دی، بلکہ 3 مرتبہ کہا اے میرے پروردگار میرے صحابی کو شفا عطا فرما دے، اللہم اشفی سعدن، اے میرے اللہ میرے صحابی کو شفا عطا فرما دے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا مریض کو اس کا نام لے کر دعا دینی چاہیے، مریض کو اس کا نام لے کر کہ اللہ فلاں کو شفا عطا فرما۔
بعد عام طور پہ میں زیادہ نام نہیں لیتا لیکن مریض کا نام ضرور لیتا ہوں، یا اللہ فلاں بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما، کیونکہ سرکار دو جہاں بیمار کرسی کے لیے جاتے صحابی کا نام لے کر اسے دعا عطا فرمایا کرتے تھے، اللہم اشفی سعدن، اے اللہ میرے سعد کو شفا عطا فرما، اسے صحت عطا فرما۔ تو کسی بھی معاملے میں اگر کسی کا نام لے لیا جائے تو اس میں کوئی ریا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نام لے کر دعا دینا حضور کی سنت سے ثابت ہے، آپ دیتے تھے دعا۔ اسی طرح مالک میں کوئی خیرات کرتا تب بھی نام لیتے تھے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیرات کی، ممبر پہ بیٹھے ہیں اور حضرت عثمان کا نام لے لے کر انہیں دعائیں عطا فرما رہے ہیں، یا اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیا، تو اسے راضی کر دے، میں اس سے راضی ہو گئی، یا اللہ تو عثمان سے راضی ہوگا۔ تو دعائیں دینا اس میں کوئی فرمایا یا اللہ اسے شفا عطا فرما، اسے شفا عطا فرما۔ اور کیسا ہے وہ بیمار جس کی بیماری کے لیے سرکار مدینہ دعا کرے، ہم جیسے صحت مندوں سے وہ بیمار اچھے تھے جن کے لیے حضور دعائیں فرماتے تھے۔ بہرحال آپ کی سنت ہے کہ آپ بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے، عیادت کرتے تھے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی، آپ کی انکساری، حالانکہ مقام کتنا بڑا ہے، منصب کتنا بڑا ہے، نبوت اور رسالت کتنی بڑی ہے، تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں، لیکن صحابہ کی عیادت کے لیے جاتے، ان کی بیمار کرسی کے لیے جاتے، خود ان کے بعد تشریف لاتے، انہیں دعائیں بھی عطا فرمایا کرتے۔ صرف بیماروں کے لیے یا صرف مسلمانوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، بلکہ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا ایک یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، آپ کی خدمت میں وہ بیٹھا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کئی دن ہو گئے وہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا، وہ یہودی لڑکا نظر نہیں آیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ میرے پاس آیا کرتا تھا، وہ میری خدمت کے لیے بھی آتا تھا، کبھی کبھار میری خدمت بھی کیا کرتا تھا، فرمایا میرے صحابہ کئی دن گزر گئے میں نے اس بچے کو نہیں دیکھا، کئی دن ہو گئی میری اس بچے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام نے معلوم کیا، معلوم کرنے سے پتہ چلا، آ کر بتایا آقا وہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا ہے، وہ تو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، بیماری نے اسے کمزور کر دیا، وہ چلنے کے قابل نہیں، بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا خود کھڑے ہو گئے، حضرات صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے، فرمایا میرے صحابہ میں اس بچے کی عیادت کے لیے جاؤں گا، اس کی بیمار کرسی کے لیے جاؤں گا، اس کے حال و احوال کو جاننے کے لیے میں خود تشریف لے جاؤں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی چل دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اس بچے کے سرحانے کے قریب بیٹھ گئے۔ عیادت کا ایک طریقہ یہ بھی معلوم ہوا مریض کے سرحانے بیٹھنا چاہیے تاکہ اسے دعائیں ملے، اس کے اچھے طریقے سے بات بھی ہو جائے۔ اس کے سرحانے پر سرکار مدینہ تشریف فرما ہوئے، امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے، تاجدار مدینہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے بچے کی بیمار کرسی پوچھی، اس کے قریبی اس کا والد تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تورات کو وہ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تورات کے اندر میری صفات بھی موجود ہے؟ جو کتاب تو نے کھولی ہوئی ہے کیا اس میں میرے بارے میں کچھ ملا ہے یا میرے بارے میں تجھے پتہ لگا ہے؟ وہ یہودی اس نے دھوکے سے کام لیا، اس نے چھپانا چاہا، کہنے لگا نانا آپ کے بارے میں تورات میں نہیں لکھا گیا، آپ کے بارے میں تورات میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیمار بچہ جو بولنے کے قابل نہیں، اٹھنے کے قابل نہیں، جب اس نے والد کی بات کو سنا فوراً چیخنے لگا، بول پڑا، کہنے لگا کہ میرا والد جھوٹ بول رہا ہے، تورات میں آپ کے بارے میں کہا گیا ہے، تورات میں آپ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ جب آپ نے اس کی محبت دیکھی، اس کے پیار کو دیکھا، فرمایا اے بیٹی میرا دل چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا تاکہ تو جنت کا مستحق بن جائے۔ اس نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خود پڑھا ہے تورات میں آپ کے بارے میں ہے، آپ کی صفات ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اپنی خواہش بھی ظاہر کر دی، وہ جو سرکار کی
کے کیسے جا سکتا ہے؟ خدمت کرتا تھا، بیٹھتا تھا، اللہ اسے کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں تو مسلمان ہوگا۔ جب آپ نے اسے کہا تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، شاید اسے بھی دعوت دے رہا تھا۔ جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے پہلے تو جھوٹ بولا، لیکن جب اسے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا سچ بول رہا ہے تو یہ مزید بولے گا۔ اس نے کہا بیٹا ابو القاسم کی بات مان لے اور اسلام قبول کر لے۔ کنیت بولی آپ کی ابو القاسم، ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، آپ کا بڑا بیٹا ابو القاسم رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے، جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تیار ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ وہ معصوم بچہ کہنے لگا آقا میں تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ایمان والوں کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں اقرار کروایا، اپنے بارے میں اقرار لیا اور دعائیں دے کے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر سے باہر نکلے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے میرے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ باہر نکل کے دعا مانگ رہے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے میرے مولا تو بڑا ہی بے نیاز ہے، تو بڑا ہی بے نیاز ہے، تو نے اسے ایمان کی توفیق دے دی، وہ جہنم سے بچ گیا اور جنت کا مستحق بن گیا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا اگر کسی کافر کی عیادت کے لیے بھی جایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ حضور یہودی کے گھر خود تشریف لائے اور یہی آپ کا حسن اخلاق تھا کہ بچے کے ایمان کا ذریعہ بن گیا۔ اگر نہ آتے تو شاید اس کے مقدر میں نہیں تھا، تشریف لائے، امت کو سبق بھی دیا، درس بھی دیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو تلوار سے نہیں ملتی، اخلاق سے مل جاتی ہے، بعض چیزیں ایسی جو روب اور دبدبے سے نہیں ملتی، کردار سے اللہ دے دیتا ہے، وہ کردار سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تشریف لائے، اللہ نے اس بچے کو ایمان ہی عطا فرما دیا، مسلمان ہو گیا۔ تو بھائی مریض کی عیادت، میرا عنوان آج کا مریض کی عیادت، یہ بہترین عبادت بھی ہے، مریض کی عیادت اجر اور ثواب کی چیز بھی ہے۔ اور اجر اس کا کتنا ہے سنیے، اجر کیا ہے؟ پہلے بتایا عیادت کرو جاؤ، پھر اس کا اجر بھی بتایا، فرمایا جانے والے تجھے بھی اللہ محروم نہیں کرے گا، تو چل کے گیا، پیٹرول لگا، محنت ہوئی، وقت لگا، جو بھی ہوا تو مریض کے پاس چلا گیا۔ اچھا عیادت کا ایک فائدہ یہ ہے، کیوں کہا ہے کہ جایا کرو، ملا کرو؟ سرکار دو جہاں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حکیم نہیں ہے کوئی؟ آپ دلوں کے امراض جانتے تھے کہ اسے شفا کس سے ملنی ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہے۔ آپ نے عیادت کا حکم دیا ہی اس لیے ہے کہ بندہ کسی کے عیادت کے لیے جائے، دو چار بول دے، اسے تسلی دے تو مریض بہتر ہو جاتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، مریض کے پاس جب لیٹا ہوتا ہے مایوس ہو کر، بیماری اس کو جکڑا ہوا ہے، لیکن 5 منٹ اس کے پاس بیٹھو، کوئی محبت کی 2-4 باتیں کرو، نہیں کوئی بات نہیں یار، اللہ شفا دے، کیا ہو گیا؟ فلاں بھی بیمار ہوا تھا، اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا، تو بھی چلنے لگ جائے گا، پھر بیٹھیں گے، ملیں گے، جلیں گے، وہ 2-4 باتیں جو ہوتی ہیں تو مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بالکل ایسا لگتا ہے مجھے کوئی مرض ہی نہیں ہے۔ بعض عیادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کا آدھا مرض ان سے مل کر ہی نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جاؤ، ان کو تسلی دو، حوصلہ دو، تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائے، جلدی اسے شفا مل جائے۔ سرکار دو جہاں نے اس لیے جانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو راضی کرے، اللہ اسے راضی کر دے گا۔ ہمارے جانے سے اگر بیمار خوش ہو جائے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو بھائی اگر ہم نے مسلمان کو خوش کیا، اس کے بدلے اللہ ہمیں خوش کر دے گا۔ اور کیسا خوش کرے گا؟ خود حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کی یا مریض کی عیادت کے لیے گیا، وقت مریض کی عیادت کے لیے کوئی
چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے، ایک نہیں دو نہیں، ایک دو ہزار نہیں، فرمایا 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کی مغفرت کی دعا کریں گے. جو کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت گیا، شام تک 70,000 فرشتے. اللہ اکبر، کتنے فرشتے؟ او بھائی ایک دو نہیں، ایک دو ہزار نہیں، 70,000 فرشتے. فرمایا اس کی نجات اور بخشش کے لیے دعا کرتے ہی رہیں گے. اور جو شام کو گیا، فرمایا صبح تک اللہ کی طرف سے وہ دعا کرتے ہی رہیں گے کہ یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما. اسی لیے تو حضور نے فرمایا جو مریض کی عیادت کے لیے گیا اسے اللہ ہی مل گیا ہے. میں نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی، جو عیادت کے لیے گیا اسے اللہ ہی مل گیا. اور بھئی اسے اللہ کیوں نہ ملے جس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہو. اور 70,000 فرشتے، اور فرشتے وہ ہیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تو دیکھو جو 5 وقت کا نمازی ہو نا، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہو، وہ ہمیں دعا دے بڑے خوش ہوتے ہیں نمازی آدمی قبول ہوگی انشاءاللہ. ہوتی ہے نا خوشی، یار بڑا نیک آدمی ہے، ولی ہے. اور بھئی فرشتوں سے بڑا ولی کون ہے؟ جو کبھی گناہ ہی کرتے ہیں، کبھی معصیت کے قریب بھی نہیں جاتے، اور پھر ایک دو بھی نہیں، 70,000 اگر کسی کے لیے دعا کریں تو بتاؤ قبولیت میں کوئی شک ہے؟ فرمایا جانا تمہارا کام ہے، دعائیں دینا ان کا کام ہے. 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. دوسری بات فرمایا جب تک مریض کی عیادت کرتے رہو گے ایسا ہے جیسے تم جنت کے پھل توڑ رہے ہو، ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہو اور اس کے پھلوں کو توڑ رہے ہو. فرمایا مرنے کے بعد اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت کے پھل اور اس کے باغ عطا فرمائے گا. یہ مریض کی عیادت، اس کا اجر، اس کا ثواب. طریقہ کیا ہے؟ تیسری بات، مریض کی عیادت کو جانا تاکیدن حکم. پھر مریض کی عیادت کا اجر اور ثواب. میں نے صرف ایک حدیث سنائی جو کہ وقت بالکل قریب ہے، میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. تیسری بات، طریقہ کار کیا ہے؟ جانا تو چاہیے لیکن کس طرح جانا چاہیے؟ ہم بعض مرتبہ ایسے جاتے ہیں کہ ہمارے جانے سے الٹا مریض اور مریض ہو جاتا ہے. اسے تسلی دینے کے بجائے فلاں بھی بیمار مشکل سے ہی بچا تھا، وہ تیرا بھی مشکل سے ہی حال ہے. بعض ایسے بھی بیوقوف ہوتے ہیں نا، الٹا ہی اس کی ہمت توڑ دیتے ہیں، حوصلہ ہی گرا دیتے ہیں. تسلی کوئی نہیں، ان میں جاؤ. اور پھر ملاقات کے لیے بھی فرمایا بالکل ہلکا پھلکا ٹائم، کہ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے، خیر ہوگی انشاءاللہ، پریشان نہ ہو. کسی کام مجھے میری کوئی ضرورت ہو، مال کی جو کسی قسم کا میرا تعاون چاہیے ہو، میں حاضر ہوں. مجھے خدمت کے لیے دن کو بلاؤ، رات کو بلاؤ، انشاءاللہ میں حاضر ہوں. میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، انشاءاللہ نماز پڑھ کے بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. 5 منٹ کا کام ہے، بندہ عیادت کر کے گھر چلا جائے. کتنا ٹائم لگا اس کو